کل رات کو لاہور کے اندر کیا تماشا لگتا رہا ہے. بڑی ایکسکلوسیو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, بڑی انسائیڈ انفارمیشن ہے. اب میری اطلاعات کے مطابق اگر کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں. ان کو اپنی اعلیٰ قیادت سے ان کی جانب سے پیغام بھجوایا گیا کہ آپ فوراً گورنر ہاؤس سے باہر نکلیں, اور ابھی یہ پھر گورنر ہاؤس سے بھی انٹر ہوتے ہیں کہ ان کو ایک اور کال آ جاتی ہے, اور وہ کال بھی کہتی ہے کہ جناب نکلیں گورنر ہاؤس سے باہر. وجہ جو انٹرنل وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لڑائی کس بات کی تھی؟ جو پھڈا ہے, جو لڑائی ہے وہ ہے حمزہ شہباز اور عظمہ بخاری کے درمیان. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, اپنے اس ویلاگ کے اندر ایک بڑی ایکسکلوسیو خبر اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. بڑی انسائیڈ انفارمیشن ہے, اور کل رات کو لاہور کے اندر کیا تماشا لگتا رہا ہے میں یہ سارا کچھ ابھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. لیکن اس سے پہلے ایک دو خبریں کچھ اور ذرا شیئر کر لیں, ذرا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے استعفے جمع کروائے گئے, اور اس کے بعد ان استعفوں کے حوالے سے یہ مسئلہ بیچ میں رہا کہ جناب کیا یہ استعفے منظور ہو گئے یا نہیں ہو گئے. جو ڈپٹی اسپیکر, سابق ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب, وہ تو جاتے جاتے یہ کہہ گئے جناب منظور ہو گئے منظور ہو گئے. لیکن اس وقت اسمبلی کے جو سیکریٹریٹ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں جناب, ایک پراپر ڈیو پروسیس ہوتا ہے اس کا, آپ کو ویریفیکیشن کروانی پڑتی ہے, تو اس ویریفیکیشن کے بعد ہی یہ معاملہ جو ہے وہ ہوگا. اس سلسلے میں کل مختلف رہنماؤں کو, جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے, ان سب کو جو ہے وہ نوٹسز بھیجے گئے اسپیکر کی جانب سے, اور یہ کہا گیا کہ جی آ جائیے ویریفیکیشن کے لیے, اور مرحلہ وار ان تمام استعفوں کی ویریفیکیشن ہوگی, جس میں پہلے مرحلے میں شیخ رشید صاحب کا بھی نام ہے, شہریار آفریدی کا بھی نام ہے, علی نواز اوان کا بھی نام ہے, شندانہ گلزار صاحبہ کا بھی نام ہے, اس طرح دیگر لوگوں کے بھی نام ہیں. اچھا, اس میں انٹرسٹنگلی 5 ایسے لوگ ہیں جن کے نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں, جبکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں. ایک تو غلام بی بی بھروانہ, میاں محمد سمرو, صالح محمد, مہر غلام محمد لالی, خان محمد جمالی. یہ 5 لوگ ہیں جن کو اس لسٹ کے اندر شامل نہیں کیا گیا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں, سیکریٹریٹ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں ان کے استعفے نہیں ملے, جبکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ہم نے اپنے استعفے, جو پاکستان تحریک انصاف کے چیف وپ تھے, جو بیسکلی چیف وپ وہ ہوتا ہے جو اسمبلی کی اسٹرینتھ کے اندر کسی بھی پارٹی کو ہینڈل کرتا ہے, آپ سمجھ لیجئے وہ ایک شیپرڈ کا کردار ادا کرتا ہے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان کو دیے تھے. اب سیکریٹریٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں نہیں ملے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دے دیے ہیں, تو ان کو اس لیے نوٹس نہیں جاری ہوا. میرے خیال میں بڑا آسان طریقہ, آپ دوبارہ لکھ لیں, آپ دوبارہ اپنا استعفیٰ لکھیں اور جائیے وہاں پہ اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو جا کے کہ جی ایپ یا ساڑھا استعفیٰ اور یہ ہم خود کھڑے ہیں, کریں اس کو ویریفائی, تو کہانی ختم ہو جائے گی. اب لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل اعظم نذیر تارڑ صاحب جیو کے پروگرام میں موجود تھے, اور وہاں پہ انہوں نے چند جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جس میں عمران خان صاحب خود ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, شیریں مزاری صاحبہ ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آلریڈی پبلک ڈومین کے اندر آ کے بات کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے اپنے استعفے دے دیے اور ہمارے استعفے منظور کرو. تو ان لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ استعفے ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیے جائیں. اب اگر تو ایسا ہوا, اگر تو ان لوگوں کے استعفے ایکسیپٹ کر لیے گئے, تو پھر باقی بھی خود بخود اس پریشر میں آئیں گے کہ ان کو بھی جا کے اپنی ویریفیکیشن کروانی پڑے گی. لیکن اب پی ٹی آئی کے اپنے اندر یہ بات میں جانتا ہوں کہ اس بات کا شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کے اندر سے بھی چند لوگ سلپ ہو جائیں کہ وہ جائیں نہ ویریفیکیشن کے لیے, کیونکہ بھائی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ نے 10-15 کروڑ روپے جب ایک الیکشن کے لیے لگایا ہو, تو پھر آپ 5 سال کی جو ہے نا وہ باری لینے آتے ہیں. اس کرسی کا جھولا لینے کے لیے آپ 5 سال کے لیے آپ نے یہ پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے. تو صرف کیونکہ لیڈر کہہ رہا ہے تو اس بنیاد پہ بڑے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہ ہی ہو. تو اپنے پارٹی کے اپنے اندر بھی اس وقت ایک سٹرگل جاری ہے کہ عمران خان صاحب کو کنونس کیا جائے, سمجھایا جائے کہ بھائی یہ مت کریں, اس طرح کی حرکت مت کریں. اگر تو ہم سے یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی یا ہم سے یہ حکومت نہیں جاتی ہمارے احتجاج کے باوجود, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسمبلیوں کے اندر ہی رہیں. اب آ جائیے کل رات کو لاہور میں کیا تماشا لگا ہے, یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. ایک تو سب سے پہلے یہ خبر آئی کہ جناب کل عارف الوی صاحب کے حوالے سے کہ جناب انہوں نے بلیغ الرحمان صاحب کو نیا گورنر پنجاب بنانے کی منظوری دے دی ہے. اب جیسے یہ خبر آئی تو آنن فانن جو ہے اس کے لیے کام سٹارٹ ہوا کہ جی بلیغ الرحمان صاحب کا جو حلف ہے وہ فوراً لے لیا جائے, اس سے پہلے کہ کوئی اور پرابلم ہو جائے. جب اس کی تیاری شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد ایک اور خبر یہ آئی کہ جناب جب یہ سارا کچھ ہو ہی رہا ہے
تو پہلے تو ان کو گورنر بنواؤ اور اس کے بعد فوراً کابینہ بھی جو ہے وہ بنا دی جائے اور پہلے مرحلے کے اندر 8 لوگوں سے جو ہے وہ کم از کم حلف لے لیا جائے. اب میری اطلاعات کے مطابق، اور اگر کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، مسلم لیگ نون کے لوگ خاص طور پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کل گورنر ہاؤس آئی تھی. پہلے گورنر ہاؤس آئی اور تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کو اپنی اعلیٰ قیادت سے، اب جب میں اعلیٰ قیادت کہتا ہوں تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کون ہے. یا تو وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں. ان کی جانب سے پیغام بھجوایا گیا کہ آپ فوراً گورنر ہاؤس سے باہر نکلیں اور آپ اس تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے. یہ ٹائم ہے تقریباً کوئی 9 ساڑھے 9 بجے کا. وہاں سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا وفد باہر آ گیا اور اس کے بعد انہوں نے جا کے غالباً ریگل چوک کے اوپر جا کے وہاں پہ چاٹ شاٹ کھانا شروع کر دی. اس کے بعد تقریباً کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ان کو پھر ایک اور کال آتی ہے اور ان کو کال کر کے کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ پہنچیں گورنر ہاؤس. اس کے بعد یہ دوبارہ گورنر ہاؤس جاتے ہیں تقریباً کوئی 10:30 11 بجے کے آس پاس، اور ابھی یہ پھر گورنر ہاؤس ابھی انٹر ہوتے ہیں کہ ان کو ایک اور کال آ جاتی ہے اور وہ کال بھی کہتی ہے کہ جناب نکلیں گورنر ہاؤس سے باہر، اور یہ پھر باہر آ جاتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد 2 دفعہ گورنر ہاؤس آیا اور 2 دفعہ باہر آ گیا. اب وجہ کیا تھی؟ وجہ جو انٹرنل وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لڑائی کس بات کی تھی؟ لڑائی اس بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹس کے اوپر یو ٹرن لے رہی ہے اور ہمیں جو وزارتوں کا وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدے پورے نہیں کر رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ سارا کا سارا ڈی سیٹ ہو چکا ہے اس وقت، وہ تقریباً کوئی 15 لوگ بنتے ہیں. تو جب 15 لوگ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں تو آپ نے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کابینہ کی، وہ سلاٹ سب خالی ہو گئی ہیں، تو آپ ہمیں وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں. نون لیگ کا اس کے اوپر موقف یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ فی الحال ہوئے ہیں جولائی کے اندر دوبارہ وہاں پہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، تو جب یہ سیٹیں دوبارہ بھریں گی، اب ظاہری بات ہے ہمیں تو نہیں پتا رزلٹ کیا آتا ہے، لیکن جب یہ سیٹیں دوبارہ بھریں گی تو اس کے بعد ان میں سے کئی لوگ جو ہے واپس آئیں گے اور تقریباً سب نے ہی نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا ہے. تو جب وہ آئیں گے تو ہمیں ان کو بھی تو اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو ابھی ہم فل فلیج کابینہ کو نہیں بھر سکتے، ان کا یہ موقف ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جی ہمیں جو وزارتیں دی جا رہی ہیں، جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں جو وزارتیں دی جا رہی ہیں وہ بغیر دانتوں والی وزارتیں ہیں. میں اگر اس کو اسی طرح کہہ رہا ہوں، اس میں دانت دوند کوئی نہیں ہے. اب دانت والی وزارتیں کون سی ہوتی ہیں؟ دانت والی وزارتیں ہوتی ہیں وزارت داخلہ، وزارت قانون، وزارت خزانہ، وزارت بلدیات، یہ یا پھر صنعت و تجارت، یا پھر جو ایگریکلچر کی ہے وہ جو ہے یہ دانتوں والی وزارتیں ہوتی ہیں صوبائی وزارتوں کے اندر. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں جو وزارتیں دی جا رہی ہیں وہ بغیر دانتوں والی وزارتیں ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے. اور اس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں رات کو بہت بڑا کلیش ہوا ہے، آپس میں بہت بڑا کلیش ہوا ہے. اس کے بعد آپس میں لیڈران جو ہیں وہ ملنا شروع ہوئے، فون کھڑکائے گئے ایک دوسرے کو، اور الٹیمیٹلی رات 11:30 بجے کے بعد کنونس کیا گیا کہ اچھا جی فی الحال آپ 2 بندے تو بھیجیں جن کو ہم وزارتیں دے سکیں. اس میں ایک مرتضیٰ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ایک گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں علی حیدر گیلانی، جن کو بھیجا گیا کہ آئیں جی آ کے آپ وزارتوں کا حلف لیں. اچھا انٹرسٹنگ بات اب ایک اور سن لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد بھی آ گیا وہاں پہ، اور میری اطلاعات کے مطابق جب وہ وہاں پہ آیا تو انہوں نے نون لیگ والوں کو اچھی خاصی سنائی ہے. یہ اچھا خاصا تماشا لگا ہے رات کو گورنر ہاؤس کے اندر. اس کے بعد جب حلف لینے کی باری آئی اور وہاں پہ نام پڑے گئے، وہاں پہ نام جب پڑے گئے کہ جی آپ لوگ سارے آ جائیں حلف لینے کے لیے، تو اس میں سے گیلانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کا نام ہی نہیں لیا گیا. تو وہاں پہ پھر انہوں نے اٹھ کے کہا کہ بھائی گیلانی صاحب کا نام تو ڈالیں، تو پھر گیلانی صاحب کا نام بھی ڈلوا کے ان کو بھی پھر بلایا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس بات کا بھی بڑا مائنڈ کیا کہ بھئی یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال
رات کو وہ ان سے حلف وغیرہ تو لے لیا گیا اور ان کو اب یہ بھی کہا گیا کہ جی اب یہ ایک سیکنڈ فیز بھی آنا ہے، اور اس دوران بلال یاسین صاحب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ بھی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد انہوں نے بھی حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ نہیں اٹینڈ کی، وہ بھی وہاں سے چلے جا چکے تھے، انہوں نے وزیروں کی حلف برداری کی تقریب نہیں اٹینڈ کی۔ عظمہ بخاری صاحبہ اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں سمی صاحب، انہوں نے بھی حلف برداری کی تقریب نہیں اٹینڈ کی، پنجاب کی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب انہوں نے نہیں اٹینڈ کی، وہ بھی وہاں سے آ گئے۔ اب میں ذرا آتا ہوں نون لیگ کی طرف، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، اور ذرا پہلے اس ایشو کو میں ذرا ریزالو کروں، ابھی نون لیگ کے اندر کی بھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور جو پھڈا پڑا ہوا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ 5 وزارتیں کمٹ کی گئی تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور 5 دانتوں والی وزارتیں جو ہیں وہ کمٹ کی گئی تھیں، تو وہ نہیں دی جا رہی۔ دوسرا ایک جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ اس بات کی تھی کہ جی یہ جو مختلف کمیٹیز اور مختلف عہدے ہیں، چھوٹے تو نہیں خیر، مثال کے طور پہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل، مارکیٹ کمیٹیاں، بیت المال، ان جگہوں کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ان کو ڈیو شیئر دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں اب یہ بھی پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ دوڑ جاؤ، کچھ نہیں ہونے لگا ایسا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کل رات کی بڑی سخت تپی ہوئی ہے، بہت زیادہ تپی ہوئی ہے مسلم لیگ نون سے، اور میری اطلاعات کے مطابق چند ان کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے انہوں نے اوپر پیغامات پہنچانا شروع کر دیے کہ جی نکلیں اتحاد سے، کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد میں نہیں ہوگی تو صرف پنجاب نہیں جائے گا، وفاق بھی جائے گا، دونوں ہی جائیں گے، تو نکلیں یہاں سے۔ ہم تو ویسے ہی سندھ میں سیکیور ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، نون لیگ جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے، ہمیں قابل برداشت نہیں ہے۔ اب آ جائیے ذرا نون لیگ کے اندر۔ نون لیگ کے اندر بھی جناب ایک لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اندر کی خبر بتا دیتا ہوں۔ عظمہ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون کی جو سیکرٹری اطلاعات پنجاب ہیں، سیکرٹری اطلاعات پنجاب، ان کے بارے میں یہ بات بڑی دیر سے طے تھی کہ جب بھی پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون دوبارہ آئے گی تو وزارت اطلاعات عظمہ بخاری کو ملے گی، کیونکہ یہ اکثر یہی ہوتا ہے جو ایک سیکرٹری اطلاعات ہے، جس طرح مثال کے طور پہ مریم اورنگزیب ہیں، مریم اورنگزیب جو ہیں وہ سیکرٹری، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں مسلم لیگ نون کی، تو جیسے ہی نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو ان کو وزارت اطلاعات دے دی گئی، کیونکہ وہ سبجیکٹ ہی وہی ہے، ڈپارٹمنٹ ہی وہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی عظمہ بخاری کے بارے میں یہی تصور کیا جا رہا تھا، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کو وومن افیئرز کی وزارت جو ہے وہ آفر کی گئی، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ آبویسلی انہوں نے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا تھا کہ مجھے وہی ملے گی۔ اب میری اطلاعات کے مطابق جو پھڈا ہے، جو لڑائی ہے، وہ ہے حمزہ شہباز اور عظمہ بخاری کے درمیان۔ حمزہ شہباز عظمہ بخاری کو قطعی طور پہ پسند نہیں کرتے، بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ بھی حمزہ شہباز جو ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں، دونوں میاں بیوی کے ساتھ۔ اور پارٹی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے عطا اللہ تارڑ صاحب کو جو ہے وہ یہ پورٹ فولیو دینا چاہتے تھے، اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پورٹ فولیو شاید ان کو نہیں دیا جائے گا، اور لندن کی جانب سے عظمہ بخاری صاحبہ کو یہ کہا گیا کہ آپ کی مہربانی اس کو پھڈا نہ ڈالیے گا اس کے اوپر ابھی، کیونکہ وہ میں عظمہ بخاری صاحبہ کو جانتا ہوں، جو جس طرح انہوں نے پارٹی کو ریپرزینٹ کیا ہے ٹاک شوز کے اندر، جلسوں کے اندر، جب عدالت کے اندر ڈیٹیں لگتی تھیں ان کے رہنماؤں کی تو اس وقت بھی وہ وہاں پہ ہوتی تھیں، ایک دو دفعہ ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی بھی کی گئی ایسے پیشیوں کے اوپر، تو اس کے باوجود وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو جو ان کا شیئر ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ خیر بہرحال پھڈا بھی پڑا ہوا ہے، لندن نے البتہ ان کو یہ کہا ہے کہ کول ڈاؤن، ریلیکس کر رہے ہیں، اس ایشو کو ریزالو کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کا پھڈا یہاں بھی ختم نہیں ہوتا، ایک اور پھڈے پہ آ جائیں۔ اب خبریں تو ہیں ہمارے پاس، ظاہری بات ہے وہ خبریں تو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، وہ رکیں گی تو نہیں۔ وہ پھڈا کیا ہے؟ وہ پھڈا اس بات کا ہے کہ جناب جولائی کے اندر جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے وہ ان سیٹوں کے اوپر ہو رہا ہے جہاں پہ جہانگیر ترین گروپ، علیم خان گروپ کے لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے یہ سیٹیں نون لیگ کے پاس نہیں تھیں۔ اب جب یہاں پہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور یہاں پہ جو نون لیگ کے امیدوار ہارے ہوئے ہیں
ان کی جانب سے پریشر ڈالا جا رہا ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر کہ جناب آپ کس کھاتے کے اندر ان لوگوں کو ٹکٹیں دے رہے ہیں. ہماری وننگ پوزیشن ہے, آج ہماری حکومت ہے, ہماری وننگ پوزیشن ہے. ان لوگوں نے تو 3.5 پونے 4 سال پارٹی کے حوالے سے پارٹی کے خلاف, نون لیگ کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھایا ہے. ہم آپ کے ساتھ لوئل رہے, ہم آپ کے ساتھ رہے, ہم نے پارٹی نہیں بدلی. اب جب ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور ہم یہ الیکشن جیت سکتے ہیں تو ان لوگوں کو ٹکٹیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اب یہ بھی پھڈا پڑ گیا آپس میں. اچھا, اب وہ تھوڑا سا میں اگر آپ کو بتاؤں چند حلقوں کے حوالے سے, پی پی 158 ہے. پی پی 158 کے اندر جو ہے وہ علیم خان صاحب, یہ یہاں سے یہ سیٹ جیتے تھے, لاہور کی بات کر رہا ہوں میں, یہاں سے وہ سیٹ جیتے تھے. اب علیم خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آگے سیاست میں کوئی اپنا عمل دخل نہیں کرنا چاہتے اور وہ اگلا ضمنی انتخاب نہیں لڑنا چاہتے. لیکن ان کے جو رائٹ ہینڈ ہیں شعیب صدیقی صاحب, وہ ان کو یہاں سے ٹکٹ دلوا کے الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں. اور شعیب صدیقی صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کو اب چھوڑ چکے ہیں. شعیب صدیقی صاحب وہی ہیں جو لاہور کے تمام جلسوں کی آرگنائزیشن جو ہے وہ یہی کیا کرتے تھے, اور پی ٹی آئی کا بہت بڑا نام تھا. مینار پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے اس کے چیف آرگنائزر شعیب صدیقی صاحب ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے. اب علیم خان صاحب ان کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ رانا احسن شرافت صاحب وہ نون لیگ کے امیدوار تھے جو یہاں سے ہارے تھے. اب وہ آگے آ گئے ہیں کہ جناب ایڈ ٹکٹ مینو چاہیے. تو ایک مسئلہ یہاں پہ. اس کے بعد پی پی 168 ہے, یہاں پہ ملک اسد کھوکر صاحب جو ہیں انہوں نے رانا خالد قادری کو ہرایا تھا نون لیگ کے, اور وہ جیتے تھے یہاں پہ. اب انہوں نے بھی وہ بھی ڈی سیٹ ہو گئے ہیں اور اگلا الیکشن وہ دوبارہ لڑنا چاہتے ہیں. لیکن رانا خالد قادری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سیٹ تو مجھے چاہیے, مجھے ٹکٹ چاہیے. لیکن ملک اسد کھوکر جو ہیں وہ صرف اکیلے نہیں آئے تھے, ان کا 1-2 لوگ اور بھی ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ انہوں نے ووٹ دیا تھا. تو ان سے نون لیگ اب کس طرح کہے کہ جناب ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دیں گے. اسی طرح پی پی 167 ہے, وہاں پہ نذیر چوہان صاحب, یہ وہی نذیر چوہان صاحب ہیں جو ایک دفعہ پہلے جہانگیر ترین گروپ میں تھے, لیکن اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کے اوپر انہوں نے بڑے سنگین قسم کے مذہبی نوعیت کے الزامات لگائے تھے, اور پھر ان کے خلاف تھانہ ریس کوس کے اندر ایک ایف آئی آر کٹی تھی, اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے جہانگیر ترین گروپ کو خیر بات کہہ دیا تھا, اور پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب کی محبت میں وفاداری کے اندر یہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے. لیکن یہ وفاداری صرف چند ماہ ہی چلی, جب ابھی ووٹ دینے کی باری آئی تو وفاداری دوبارہ ختم ہو گئی. تو وہاں سے وہ بھی ظاہری بات ہے دوبارہ نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں, لیکن وہاں پہ میاں سلیم جو ہیں نون لیگ کے امیدوار تھے, وہ وہاں سے ہارے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب سیٹ مجھے چاہیے. اور میری اطلاع کے مطابق صرف وہ نہیں ہے, 2-3 لوگ اور بھی ہیں جو اس کرسی پہ نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ پی پی 168 سے جو خالد قادری صاحب ہیں, رانا خالد قادری صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جی 168 کا اگر نہیں دیتا تو پی پی 170 کا مجھے ٹکٹ دے دیں. پی پی 170 کون ہے؟ وہ چودھری امین صاحب ہیں. وہ بھی ابھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر ہی ڈی سیٹ ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا. مسئلہ کہ کیا ہے, چودھری امین کون ہے؟ چودھری امین صاحب جناب اون چودھری صاحب کے بھائی ہیں, اور اون چودھری صاحب معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے, اس وقت ایڈوائزر ہیں غالباً. تو ایڈوائزر کے بھائی کو اب آپ ٹکٹ کس طرح منع کریں گے؟ تو وہ بھی بڑا تگڑا ٹکٹ ہے, اور وہ جیتے ہوئے ہیں یہاں سے. تو رانا خالد قادری صاحب جو ہیں وہ نہ ان کو 168 مل رہا ہے, نہ ان کو 170 مل رہا ہے, لیکن کوشش اس وقت پوری جاری ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق یہ جو ایم پی ایز ہوتے ہیں نا, ان کی ایکچولی لابیز ہوتی ہیں, مختلف لابیز ہوتی ہیں بڑے بڑے لیڈرز کے نیچے. مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اپنا گروپ ہے, ایاز صادق صاحب کا اپنا گروپ ہے, سعد رفیق صاحب کا اپنا گروپ ہے. یہ پھر ان کے ذریعے پریشر ڈلواتے ہیں. تو نون لیگ میں ایک انٹرنل لڑائی یہ بھی چل رہی ہے. تیسری ایک اور خبر, بس آخری خبر جو اس ویلاگ کی ہے, آج جناب پاکستان کے مختلف اخباروں میں ایڈے بڑے اشتہار آئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ترکی جا رہے ہیں. اس سلسلے میں یہ ایک ویڈیو جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جاری ہوئی ہے, اور یہ اخبارات ہیں, یہ جنگ کے اندر بھی چھپا ہے, اور بھی اخبارات کے اندر ہاف پیج کے تقریباً ایڈ جو ہیں وہ چھپے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا کوئی سیاستدان کو پچھلے 40 سال میں پہلی دفعہ ترکی جانے لگا کہ آپ اتنے بڑے بڑے اشتہار چھاپ رہے ہیں؟ مطلب آپ اس وقت آئی ایم ایف سے پائی کے آپ اس وقت دیندار ہوئے ہیں کہ جی آپ کی مہربانی ہمیں پیسے دے دو. آپ نے ان کی خاطر 30 روپے پٹرول بڑھایا, 30 روپے بھی اور بڑھانے جا رہے ہیں. سرکولر ڈیٹ آپ کا گیس سیکٹر کے اندر 1500 ارب کراس کر چکا ہے. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو پیسے ہیں نہیں آپ کے پاس دینے کے لیے. پیٹرول کی سچویشن یہ ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں ان کی ایل سیز نہیں کھل پا رہی,
کیونکہ آپ کے بینکس کو گارنٹیز نہیں مل رہی فورن بینکس کی جانب سے. آپ کے یہاں پہ یہ صورتحال ہے. اور پیسہ دیکھیں آپ کہ وہ کدھر خرچ کیا جا رہا ہے. کہ میرے قائد شہباز شریف صاحب ترکی جا رہے ہیں اور اس کی دمادم ڈھول بجائی جا رہے ہیں کہ جناب میرا قائد جو ہے وہ ترکی جا رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس اشتہار بازیوں سے یہ کس دن نکلیں گے, کس دن ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ عوام کا پیسہ ایکچولی لگنا کدھر چاہیے. کاش کسی طرح اتنی یہ جو کچھ بھی 3.5 پونے 4 سال کا ٹائم گزارا ہے, کاش اپنے اندر تھوڑی بہت اس قسم کی تبدیلیاں یہ لوگ لے آتے ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.